بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہتے ہیں آر جے عادی، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا موضوع ہے ہماری سوچ. سوچ چاہے منفی ہے چاہے مثبت ہے، ان دونوں کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے. فائز حسن سیال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہماری منفی سوچ کبھی بھی ہمیں اپنی ان قوتوں، نعمتوں اور صلاحیتوں کو دریافت کرنے نہیں دے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسل، مذہب، مسلک یا سماجی اور معاشی رتبے کے فرق سے بالا تر عطا کی ہیں. بہت سے لوگ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو ہمیشہ ان کا جواب منفی میں ہوگا. وہ اپنی نوکری، معاشی حالت، بچوں کی تعلیم، بزنس وغیرہ کے متعلق بڑبڑا رہے ہوں گے. یعنی آپ کو ہمیشہ وہ لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. انہیں اپنے پیشے یا اپنے معاملات میں ہمیشہ جو منفی پہلو ہیں وہ نظر آئیں گے. اگر آپ منفی سوچ رکھنے والے افراد کو بھی مثبت انداز میں جواب دیں گے تو اس سے آپ مثبت نتائج حاصل کر سکتے ہیں. منفی قسم کے لوگوں اور صورت احوال کو مثبت رد عمل دینا مثبت نتائج دیتا ہے. منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ انہی چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے. اس کے برعکس مثبت سوچ کے حامل افراد اپنے کنٹرول میں چیزوں کو خود لے کر آتے ہیں. وہ اپنے حلقہ کنٹرول کو وسیع کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حالات جو ان کے قابو میں نہیں ہوتے وہ اپنی مثبت سوچ کے باعث ان کو بھی اپنے لیے موزوں اور قابل برداشت بنا لیتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ ہمارے خیالات وجود رکھتے ہیں، وہ جسموں، سانسوں اور پروں سے آراستہ ہیں، اور یہ کہ ہمیں انہیں دنیا میں اچھے یا برے اثرات سے معمور کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ کہ جسے ہم اپنی مخفی فکر گردانتے ہیں وہ زمین کے بعید ترین مقام کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور اپنے پیچھے رحمتوں یا زحمتوں کو چھوڑے جاتے ہیں. جیسے اس کے بھاگنے پر اس کے پیچھے پگڈنڈیاں رہ جاتی ہیں، ہم خیال در خیال اپنا مستقبل تعمیر کرتے ہیں، اور یہ جانے بغیر کہ یہ عمل خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے. تشکیل کائنات کے ابتدائی مرحلوں سے لے کر اب تک خیال قسمت ہی کا دوسرا نام ہے. بس اپنا مقدر چن لو اور پھر انتظار کرو، یہ تمہارے لیے محبت کے بدلے محبت اور نفرت کے بدلے نفرت لائے گا. یہ اہمیت ہوتی ہے خیالات کی ہماری زندگی میں. آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ میں نے ایسا کرنے کا سوچا تھا لیکن میں نے ایسا کیا نہیں. بدقسمتی سے یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سوچ کیا کچھ کر سکتی ہے. ہر چیز ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے. اس دنیا میں ہونے والی ہر اچھائی اور برائی کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. سوچے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کے لیے کسی چیز کے چٹخنے کی سوچ جسمانی طور پر آرام دہ نہیں ہوتی. اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے پسندیدہ کھانے کے متعلق سوچیں. کیسا لگتا ہے؟ کھانے سے بھاپ اٹھ رہی ہے، آپ اس کا ایک نوالہ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کا جسم اس چیز کو کیسا رد عمل دیتا ہے. کچھ لوگ تو اپنے پسندیدہ کھانے کے بارے میں سوچیں تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور بہت سارے تو صرف اس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کھانے کا مزہ محسوس کرنے لگتے ہیں. دیکھیے سوچ کا کردار کس قدر ہے ہماری زندگی میں. جب آپ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات یا اچھے واقعات کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ ناکامیوں یا منفی صورتحال کے بارے میں سوچیں تو آپ کا جسم منفی رد عمل کا اظہار کرتا ہے اور آپ خود کو کمزور اور ناتواں محسوس کرنے لگتے ہیں. کسی بھی صورتحال میں کچھ بھی خود سے نہیں ہوتا، آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں. تمام کامیابیاں، دریافتیں، ایجادات بس ایک سوچ ہی سے شروع ہوتی ہیں. اسی طرح تمام برائیاں بھی سوچ سے ہی پھوٹتی ہیں. تاہم فرق صرف اتنا ہے کہ سوچ کا معیار کیا ہے. آپ کی سوچ منفی ہے یا آپ کی سوچ مثبت ہے. سوچ کے کردار کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں.
ایک بندہ جو جیل میں ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 15 سال تک اس نے ایمانداری سے بینک میں کام کیا، زندگی بڑی پرسکون گزری۔ اس کی بیوی اور 3 بچے ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک روز وہ بندہ کسی شادی میں جاتا ہے اپنی فیملی سمیت، گھر سے نکلنے لگتا ہے تو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ شادی پہ جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اس طوفان میں کوئی سواری بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شادی میں وہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ اس کی بیوی اور بچے بہت تعاون کرنے والے تھے، انہوں نے بالکل اس بات کی شکایت نہیں کی، لیکن اسے خود بہت زیادہ برا محسوس ہوا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک گاڑی بھی نہیں خرید سکتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیک گمان رکھنا عبادت حسنہ میں سے ہے۔ اب دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے۔ رات اس نے سوچا کہ اپنے دفتر میں کام زیادہ کرتا ہے اور معاوضہ کم ملتا ہے، اسے ضرور اس سے زیادہ موصول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سوچ کے ساتھ اپنے کام سے متعلق اس کا رویہ بدلتا ہے، کام میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، اپنے ساتھیوں پر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید اسے کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں میں وہ بینک آنے والے لوگوں اور ساتھیوں کی کاروں، گھروں، کپڑوں، ذاتی اشیاء پر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے اندر یہ چینج محسوس کیا، لیکن خاموش رہے۔ ہر رات وہ سوچتا کہ کس طرح وہ اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے۔ بالآخر اس نے فراڈ کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے 19 لاکھ خرد برد کیے۔ 5 مہینے بعد اس کا فراڈ پکڑا گیا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مجرم ٹھہرا۔ یہ سب کا سب ایک سوچ سے شروع ہوا ہے۔ تبھی تو میں نے کہا کہ سوچیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ سوچیں ہی ہوتی ہیں جو حقیقت کو تخلیق کرتی ہیں۔ اپنی سوچوں کو مثبت رکھیے، اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سوچ کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا، اپنی سوچوں کو دیکھو، یہ الفاظ بن جاتی ہیں۔ اپنے الفاظ کو دیکھو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کو دیکھو، یہ عادات بن جاتی ہیں، اور اپنی عادات کو دیکھو، یہ کردار بن جاتی ہے، اور اپنے کردار کو دیکھو، یہ تمہاری تقدیر بن جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں، اپنی محبتوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ آر جے عادی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔